اس چیز کو نوٹ کر لیا. جب میسج ختم ہوا تو پوچھا پادری صاحب بتائیے یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے؟ یہ بہت اچھا جملہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر تصدیق کیے اس کو بائبل کا حصہ بنا دیں. تو کہنے لگے یار نہیں لکھا کہیں. کہتے ہیں نہیں جی بائبل میں تو کہیں نہیں لکھا. کہتے اچھا. کہتے ہیں اتنا بولیا جاتا ہے میں سمجھا شاید بائبل چ لکھا ہوا ہے. نہیں، یہ دنیا داری کی باتیں ہیں، کچھ اتنی اچھی باتیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بائبل میں ہے. یہ بات بھی اتنی اچھی ہے کہ خادم دو چند عزت کے لائق ہے، لگتا ہے کہ بائبل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بائبل میں نہیں ہے. اب میں آپ کو اس حوالے سے چھوٹی سی بات کرنے کے بعد میسج کی طرف ہم جائیں گے. پوری بائبل میں لفظ خادم جو ہے یہ 119 آیات میں لکھا گیا ہے. لفظ خادم پوری بائبل میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک آخری لفظ تک 119 آیات ایسی ہیں جن میں خادم لفظ موجود ہے، اور 2 آیات ایسی ہیں جن میں خادم لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہے ٹوٹل یہ 121 مرتبہ پوری بائبل میں استعمال ہوا ہے لفظ خادم. اب 121 مرتبہ جہاں جہاں استعمال ہوا وہاں سے پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہاں سے بن گیا خادم دو چند عزت کے لائق ہے، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب اور اس کی 17 آیت. یہاں پہ یوں لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں. کون؟ جو بزرگ. اور بزرگ جو بائبل کی ٹرمینالوجی ہے یہ ایلڈر صاحبان کو کہا گیا ہے، یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اس وقت کے وہ لوگ جو یسوع کے ساتھ رہے تھے اور وہ اپنے میں سے لیڈرز کو چن کر کلام پیش کرنے کے لیے کسی کو چن لیتے تھے اور باقی انتظامات میں رہتے تھے. وہ ایلڈر. پاکستان میں تو ایلڈر کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایلڈر جو ہے یہ پورے انتظام کو لیڈ کرتا ہے. ایلڈر صاحبان ہی کی مشاورت سے پاسٹر ہونے کے فرائض ادا کرتا ہے. یعنی کہ ایلڈر صاحبان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ پاسٹر کو چینج بھی کر سکے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے، خدا کا شکر ہے، ورنہ میرے ایلڈر تو مجھے آج چینج کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہماری غلط علام کے حصے کی باتیں ہیں. جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو گیا. ہماری غلطی بہت سے لوگوں کو سکھانے کا باعث ہوتی ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے ہماری غلطی میں بہت سی ہزاروں لاکھوں لوگ سیکھ جائیں تو ہماری غلطی تو پھر بہتری میں چلی گئی، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے برائی میں سے بھلائی پیدا کرنا. اب یہاں پہ لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں. آگے لکھا ہے خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں. ہر پاسٹر نہیں، لکھا ہے خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں. 2 چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. اس کو شارٹ کٹ کیوں کیا گیا؟ شارٹ کٹ اس لیے کیا گیا، خادم 2 چند عزت کے لائق ہے. اس کو شارٹ کٹ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ یہ کسی انسان نے نہیں کیا، یہ چلاک نے کیا. اور چلاک کون ہے؟ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے. چلاک جو ہے ڈیول کو کہا گیا. وہ استعمال کرتا ہے ہماری لا علمی، وہ استعمال کرتا ہے ہماری معصومیت، وہ استعمال کرتا ہے ہمارے عدم بات کو. تو وہ پھر استعمال کر کے ان باتوں کو اس طرح سے بڑھا دیتا ہے کہ ہر جگہ پر
وہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے خاص کر وہ جو تعلیم دینے اور کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. خاص کر وہ یعنی کہ علیحدہ کلاس ہے, سارے نہیں. یہاں سے ہم سیکھتے ہیں بہت سے خادم, اور سیکھتے کیا آپ سب نے دیکھے بھی بہت سے خادم ہیں. کوئی 1 نمبر, کوئی 2 نمبر, کوئی 3 نمبر. اگر پاکستان میں گنتی کی جائے تو یہ 70 سے بھی اوپر چلی جائے گی. 70 نمبر, 71 نمبر, چائنا ماڈل. ہاں, کوئی گرار ہے, کوئی ہسار ہے, کلام کی باتوں سے ہٹ کے باہر سے ادھر ادھر سے باتیں کر رہے ہیں. بائبل میں لکھا ہے خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. یہ خدا کا کام لکھا ہے بائبل میں. تو گرا کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, بار بار کیا جا رہا ہے کہ گرانا خدا کا کام ہے. گرانا خدا کا کام نہیں ہے. بائبل میں یوں نہیں ہے. گرانا ہرگز خدا کا کام نہیں ہے. اور بہت سے معصوم پاسٹر, بہت سے ایسے خدا کے خادم جو کسی قصبے سے, کسی دیہات سے, کسی ٹیلے سے, کسی وادی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں موقع نہیں ملتا بائبل کی گہرائیوں کو سمجھنے کا یا سیکھنے کا. وہ پھر سمجھتے ہیں کہ گرانا بڑا ضروری ہے. گرائیں گے تو پھر اچھا خادم میں شاید دنیا کے سامنے لگو. گرانا بڑا ضروری سمجھ کر پھر دھکے دیتے ہیں, ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یوں دھکا دیتے رہتے ہیں جب تک کوئی گر نہ جائے. تو کئی اس لیے گر جاتے ہیں, اور پادری صاحب نے زیدی کر لی ہے. کئی اس لیے گر جاتے ہیں کہ انہوں نے اس دھوکے میں داخلہ لے لیا کہ شاید گرنے میں برکت ہے. نہ گرانے میں برکت ہے, نہ گرنے میں برکت ہے. برکت خدا کے کلام کو سمجھنے میں ہے, برکت گرنے میں نہیں ہے. فینومنا کے معنی ہے کسی دھوکے کا تھوڑی دیر کے لیے برقرار ہونا. مثال کے طور پر ہم گرمیوں میں اگر سفر کر رہے ہوں تو ہمیں سڑک پہ دور ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے پانی ہے. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا, وہ پانی تھوڑا اور آگے چلا جاتا ہے, پھر دکھتا ہے, پھر وہاں پہ پہنچتے ہیں پانی نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ نظروں کا دھوکہ ہے. اس کو اردو لفظ جو ملتا ہے وہ ہے سراب, یعنی کہ آنکھوں کا دھوکہ. اگر سراب آنکھوں کا ہے تو سراب کانوں کا بھی ہے. اگر سراب کانوں کا ہے تو سراب دماغ کا بھی ہے, ہماری عقل کا بھی, ہمارے ذہن کا بھی, ہماری سوچوں کا بھی ہے. اور ہماری سوچوں کو ڈیورژن ابلیس بڑی چالاکی سے لگاتا ہے. 2 نمبر, 4 نمبر, 6 نمبر, 7 نمبر, جن کا کوئی بکرا نہیں خدمت میں, جو خادم نہیں ہے, خادم بن گئے ہیں, جن کا تعلق خدمت کے ساتھ نہیں ہے, جن کا تعلق دنیا کی عیش و عشرت کے ساتھ ہے, وہ آگے ہیں خادم کے روپ میں. جس طرح ابلیس فرشتے کا روپ دھار کر خداوند کے تخت کے پاس پہنچا تھا. آپ پڑھیں ایوب کی کتاب, وہاں پہلے باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھ لیں. وہاں پہ لکھا ہے اور خداوند کے پاس خدا کے بیٹے آئے. بیٹے فرشتوں کو کہا گیا, یعنی کہ فرشتے آئے, ان کے درمیان شیطان بھی آئے. اگر خدا کے پاس شیطان آیا ہے تو وہاں تک وہ رسائی کیوں پا گیا, کیسے پا گیا؟ اصل میں اس نے فرشتوں کا روپ دھارا ہوا, ورنہ جس ٹولی میں وہ شامل ہوا تو وہ ٹولی کہاں گئی, ہٹ تو کدھر جاتا ہے, ہم جا رہے ہیں, خداوند کا تخت ہے, تو گرایا ہوا ہے, تو نکالا ہوا ہے, تیری وہاں پہ انٹری بہن ہے, تو کیوں جاتا ہے؟ وہ فرشتوں نے اسے منع کر دینا تھا. اگر وہ اپنی شکل میں بگڑی ہوئی شکل میں گری ہوئی شکل میں جاتا تو وہ فرشتوں کے روپ میں جب پہنچا تو خدا نے کہا تو کہاں سے آتا ہے؟ فرشتے دھوکہ کھا گئے,
اگر فرشتے دھوکہ کھا سکتے ہیں تو پھر ہم تو بڑے آرام سے کھا جائیں گے اگر ہمارے اندر کلام نہیں ہے. اگر کلام ہے تو پھر دھوکہ نہیں کھائیں گے کیونکہ کلام یسوع ہے. اگر یسوع ہمارے اندر ہے تو پھر دھوکہ نہیں کھائیں گے. پھر ہم کہیں گے تو کہاں سے آتا ہے کیونکہ وہ ہمارے اندر ہے جس نے اس کو پرومیننٹ کیا تھا کہ تو کہاں سے آتا ہے. تو وہ پھر چھپا نہیں, اس نے چھپنے کا ناٹک نہیں کیا, اس نے کوشش نہیں کی چھپنے کی, بلکہ سیدھا ہو گیا. کہتا ہے ایسے ادھر سیر کرتا ہوا ادھر آ نکلا. بہرحال ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. میں آج اسی کنیکٹیوٹی میں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے اور اس سوشل میڈیا کی مدد لیتا ہوا امتوں اور قوموں کے سامنے چند ضروری باتیں پیش کیا چاہتا ہوں. مکاشفہ جو اصل میں یسوع مسیح کی ذات کا ہے, یہ یوحنا پر اترا تھا, اس پر یہ کھولا گیا تھا, لیکن یہ مکاشفہ یسوع مسیح کی ذات کا ہے. مکاشفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اوہ مکاشفہ دی کتاب نہ پڑھو اے پٹھی پہ جاندی ہے. نہیں, اے پٹھی پہ نہیں جاندی, اسی پٹھے ہوئے ہوئے ہیں. مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اور مبارک ہے وہ جو اس کتاب کو سنتا ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کی ترتیب کر دیتی ہے شروع ہی میں, یعنی کہ پڑھنے والا پڑھا لکھا, یعنی سننے والا ساری آگے, ساری آگے, ان پڑھ بھی آگے. اب ان پڑھ پڑھ نہیں سکتے, سن تو سکتے ہیں نا. عمل کرنے والا ساری امتیں اور قومیں, مذاہب, مسالے, فرقے, سب اس میں کوئی بھی اس پہ عمل کرے وہ مبارک ہو جائے گا. کسی کو لائسنس دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ جی یہ مسیحی ہو گیا. مسیحی ہونے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی سے لائسنس لینے کی. مسیحی ایمان دکھوں میں داخلے کا ایمان ہے. آپ دکھ سیکھ جائیں کیسے دوسروں کے لینے ہیں, آپ مسیحی ہو گئے. آپ قربانی دینا سیکھ جائیں کہ کیسے میں نے قربانی دینی ہے, آپ مسیحی ہو گئے. آپ سیکھ جائیں کیسے میں نے برداشت کرنا ہے, آپ مسیحی ہو گئے. آپ سیکھ جائیں کیسے میں نے گالی دینے والے کو برکت دینی ہے, آپ مسیحی ہو گئے. آپ سیکھ جائیں کیسے میں نے کانٹوں کا تاج پہن کر زخم سے نڈھال ہو کر زخموں کو اپنے اوپر لے کر مرنے کی حالت تک پہنچ کر کہنا ہے اب انہیں معاف کر, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں, آپ مسیحی ہو گئے. تو اس کے لیے تو کسی کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمل تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کوئی پارسی کر سکتا ہے, کوئی آگ کو پوجنے والا کر سکتا ہے, کوئی سورج کو پوجنے والا کر سکتا ہے, کوئی بتوں کو پوجنے والا کر سکتا ہے. یہ نیک عمل ہے کہ آپ کسی کو دکھ نہ دیں. یسوع کے بارے میں لکھا ہے وہ گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا. اس کے بارے میں ہم نے بے شمار باتیں سنی ہیں. آج اس کی طرح زندگی گزارنے کا وقت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 17 آیت سے. کیا میں ہی پڑھوں کہ کوئی اور پڑھے گا؟ اگر مجھے پڑھنا لازم ہے تو میں پڑھ لوں, آپ پڑھیں بیٹے, آ جاؤ. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ ہاں 17 آیت سے آپ پڑھو. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. آمین. خداوند کے کلام میں ایک ایسے شخص کے بارے میں لکھا ہے جو دولت پر بھروسہ کرتا ہے.
جس نے دولت کو اپنے دل میں بسا لیا، اور یہ ایک کلیسیا کا حال بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ. ہے کلیسیا لیکن آنکھیں دولت پہ لگ گئی ہیں. اور پاکستان میں تو اب یہ سلسلہ ہی عام ہے. جس پادری کے پاس مرسڈیز ہو، پراڈو ہو، بڑی گاڑی ہو، تو کہتے ہیں لوگ اے پادری کو بڑی برکت ہے. نہیں، یہ چیزیں برکت نہیں ہے، یہ سروائیول ہے. گاڑی اگر ایک پاسٹر کے پاس ہے تو یہ اس کا سروائیول ہے کہ اس نے کوئٹے جانا ہے کلام سنانے کے لیے تو اس گاڑی پہ جائے، اس نے پنڈی جانا ہے تو اس گاڑی پہ جائے، اس نے نروال جانا ہے، اس نے سیالکوٹ جانا ہے، اس نے قصور جانا ہے، یا اس نے فیصل آباد جانا ہے تو وہ اس گاڑی پہ جائے. یہ سروائیول. پاسٹر کسی ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو پھر یہ کیسی برکت ہے؟ لہٰذا یہ برکت نہیں ہے، یہ جسٹ سروائیول ہے. اور ہم نے سروائیول کو برکت سمجھ لیا ہے. یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. یہ کلیسیا کا بھی حال ایسا ہی تھا. ان کی نظریں دولت پہ لگ چکی تھی، یہ دولت کو سب کچھ جانتے تھے. تو خدا کا بیٹا، خدا کا کلیمہ، خدا کا قدوس یہ مکاشفہ کی کتاب میں اپنے بندہ بھر بار بار کرتا ہے. ایسے شخص جس نے دولت کو خدا جان لیا ہے، چونکہ کہتا ہے کہ میں مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت ہے. کم بخت کہتے ہیں قسمت کو، اور کم یعنی کہ قسمت کے مارے کو. تو کم بخت ہے. تو آگے لکھا ہے خوار. خوار کہتے ہیں جو راہ سے بھٹک جاتا ہے. راہ جو ہے وہ ہمیں منزل دیتی ہے، اور اگر بندہ بھٹک جائے راہ سے تو منزل نہیں ملتی. یعنی کہ تم منزل سے بھٹک گیا ہے. جہاں تجھے پہنچنا ہے، جو تیری منزل ہے. خدا کے لوگوں نے لکھا آسمان میرا گھر ہے پیارے. ہماری منزل آسمان ہے. یہ دنیا، یہ محفل میرا گھر ہی نہیں. آسمان پہ شہر ہوگا، بادلوں کے پار ہوگا، زندگی وہاں پہ ہوگی، زندگی کا راج ہوگا. بڑے لوگ تھے یہ جو لکھ گئے. آج کل کے گیت تو ایسے نہیں ہیں جو بائبل کے مطابق ہو. آج کل کے گیت اگر 20 گیت میرے سامنے آپ لکھ دیں تو شاید ہی کوئی ایک گیت بائبل کے مطابق ہو. اور وہ جو بائبل کے مطابق ہوگا اس کا آپ پتہ لگائیں. جس نے لکھا ہے وہ بائبل کا شخص ہوگا، وہ بائبل کو پڑھنے والا ہوگا، اس کے اندر بائبل ہوگی، اس کی سوچوں میں بائبل ہوگی، اس کے خیالوں میں بائبل ہوگی. پھر وہ گیت لکھ پائے گا. کیونکہ یہ جو شاعری ہے یہ تھیم کریٹ کرتی ہے، یہ ایک پکچر بناتی ہے. ہماری شاعری کیا ہے؟ یسو دے دیوانیاں نو کون للکارے گا؟ کرے گا جو جرت، او موت کو پکارے گا. یسو کدھر کر دیا ہم نے، اس کی تعلیم کو ہم نے کدھر کر دیا. وہ کہتا ہے جو تیرے بائیں گال پہ تمانچہ مارے اسے دایاں بھی پھیر دے. تو ہم نے کہہ دیا اس شاعری میں کہ یسو ذرا نرم نرم تعلیم کو رکھو سائیڈ پہ، ہماری گرم گرم تعلیم کو اب دیکھو، ہمارا دور اب چیک کرو. ہم تو دہشت گرد تنظیم کی لسٹ کی باتیں اب کر رہے ہیں. کرے گا جو جرت ہو موت کو پکارے گا. اور جب آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ کہیں گے جی وہ داؤد بادشاہ دیکھو اس نے جاتی جولیت کو مارا. وہ ہیکل میں نہیں تھا، وہ حالت جنگ میں تھا. اور وہ ممالک جو تھے وہ اسرائیل کے قدوس کی، اسرائیل کے خدا کی، میرے اور آپ کے خدا کی تحقیق کر رہے تھے. تو وہ جو سچویشن ہمارے چرچ میں نہیں ہوتی، وہ سچویشن فرق ہے. یہ سچویشن جس میں ہم پرستش کر رہے ہوتے ہیں یہ فرق سچویشن ہوتی ہے. پرستش میں ہم جلال دے رہے ہوتے ہیں خدا کو،
ہم اسے عزت دے رہے ہوتے ہیں، ہم اسے پریز کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو نیچا دکھا کر اگلے کی پریز کی جاتی ہے۔ اگر میں کسی سے ملوں تو ملتے وقت اگر میں یوں ملوں اکڑا ہوا تو یہ اس کی عزت نہیں ہے۔ عزت یہ ہے میں یوں ملوں جھک کر، سجدے میں عزت ہے اگلے کی۔ تو ہم اپنے گیتوں میں اپنے سجدے کھو رہے ہیں، کر تو سجدے رہے ہیں لیکن بے عقلی سے وہ سجدے نہیں ہے، وہ ٹکراؤ ہے۔ سمجھ لیجئے یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جس کی آنکھ پہ دولت لگی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے تو خوار، اور آگے کہا جا رہا ہے تو غریب ہے۔ غریب ہے یہ شخص لیکن اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہے۔ اس کی دانست میں وہ دولت مند ہے لیکن بائبل کا خدا اسے سرٹیفکیٹ جو دے رہا ہے وہ غریب کا دے رہا ہے، خوار کا دے رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اندھا ہے۔ جن آنکھوں سے وہ پیسے دیکھتا ہے گنتا ہے وہ آنکھیں تو اس کی ہیں لیکن یہ باتیں ہیں جو خدا کر رہا ہے۔ وہ دولت مند اپنے آپ کو جان رہا ہے اور خدا اسے اندھا کہہ رہا ہے، تو اندھا ہے، اور آگے لکھا ہے تو ننگا ہے۔ آپ کے ارد گرد یہ تعداد بہت کثرت پا چکی ہے، اندھے پن کی، ننگے پن کی، غریب ہونے کی، خوار ہونے کی۔ یہ بہار ہے ایسے پادریوں کی جن کے پاس دولت ہے کلام نہیں ہے۔ اور بائبل کا خدا دولت کسے کہتا ہے ابھی سیکھتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑے شخص کے پاس تھا، لوگ اسے پادری ہی کہتے ہیں۔ اس نے، یہ 2016 کی بات ہے، سپٹمبر کا مہینہ تھا، میں ان کے پروگرام میں گیا تھا، ان کا ٹی وی بھی ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کے پروگرام میں ان کے ٹی وی کا نام کم لیا ہے اور یہ کہا کہ بڑا انتظام، اور میں نے ان کا نام بھی کوشش کرتا ہوں نہ لوں، ابھی بھی نہیں لوں گا، نہیں لینا چاہیے، ابھی بھی نہیں لوں گا۔ تو مجھے کہتے ہیں میرے فلاں پادری صاحب جو ہیں اس وقت یہ میرے پاس جب آئے تھے ان کے پاس سائیکل تھی اور آج ان کے بینک میں 62 لاکھ روپے ہے۔ میرے فلاں پادری صاحب جب آئے تھے ان کا کالر بھی پھٹا ہوا تھا، اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، اور آج ان کا بزنس ہے، ان کے بزنس میں 2-2.5 کروڑ ہے اور ان کا بینک بیلنس 70 لاکھ ہے۔ میرا فلاں پاسٹر جو آیا ہے میرے پاس، انہوں نے نام بھی بتایا، ان کا اتنا بینک بیلنس۔ تو میں چھد رہا تھا اندر سے کہ ہم آئے ہیں خدا کے خادم کے پاس تو دولت کی باتیں کرنے والا۔ میں تو جانتا تھا، میں بتانے کے لیے اب ایسے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں، کلیسیا غریب اور پاسٹر امیر۔ پادری جو ہے یہ روحانی باپ ہے۔ اگر پاسٹر امیر ہے، باپ امیر ہے تو اولاد بھی امیر ہی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں اگر سلسلہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ باپ پراڈو پہ اور بچے سائیکلوں پہ، بلکہ سائیکل بھی شاید نہیں ہے، تو پھر وائرس ہے کہیں پہ، پھر وائرس ہے کہیں پہ۔ دولت مند ہے وہ لیکن بائبل کا خدا اس لیے اسے کہہ رہا ہے تو اندھا ہے، ننگا ہے، غریب ہے، محتاج ہے۔ آگے لکھا ہے اور میں تجھے صلا دیتا ہوں، اس لیے میں تجھے صلا دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے۔ صرف کرٹیسائز نہیں کر رہا بائبل کا خدا، صرف اس کی اصلیت نہیں اسے دکھا رہا، مشورہ بھی دے رہا ہے دولت مند ہونے کا۔ اس لیے میں تجھے صلا دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ کیوں خرید لے؟ تاکہ دولت مند ہو جائے۔ یہ جو جب چیز کوئی خریدی جاتی ہے اس میں آپ کچھ دیتے ہیں اور پھر کچھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہاں پہ بائبل کا خدا کہہ رہا ہے مجھے کچھ دے دے اور مجھ سے
दौलत ले ले। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। ये आग में तपाया हुआ सोना क्या है? चलें देखते हैं। पहला पतरस उसका पहला बाब और 7वीं आयत। मुझे कलाम सीखने के लिए खुदा के अजीम खादिम के कदमों में रहने का मौका मिला है। पास्टर डॉक्टर हिजकियल सरोज का मैं शागिर्द हूं और 21 साल मैं उनके कदमों में बैठा हूं। 21 साल मैंने उनसे सीखा है। लेकिन जब सीख रहा था उस वक्त मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं खुदा की खिदमत के लिए जो सीख रहा हूं ये मैंने पेश भी करना है। मुझे तो पता ही नहीं था। 21 साल उनके कदमों में रहने की वजह कोई और थी। मेरी जिंदगी में एक मौजज़ा हुआ था कि मैं मौत से जिंदगी में आया था। मैं यस्सु से वाकिफ नहीं था। मेरी जिंदगी में यस्सु आया था खुदा के खादिम की दुआ के साथ, पादरी डॉक्टर हिजकियल की दुआ के साथ। तो जब यस्सु आया तो मुझे पता चला कि मैं किस दलदल में था, मैं किस लानत में था, मैं मौत के सायों में था, मैं गहरी तारीकी में था। तो जब यस्सु आया तो बड़ी रोशनी देखी, बड़ा जलाल देखा। तो उस वक्त मेरे दिल में ये बात उतरी थी कि जिस खादिम की वजह से मुझे यस्सु के दर्शन हुए, मैं उस खादिम के कदमों में रहूंगा ताकि ये दर्शन होते रहे। जिसकी वजह से जो मुझे लेके गया मैं उसकी इज्जत करूंगा, मैं उससे सीखता रहूंगा, मैं उससे मिलता रहूंगा। और इस तरह से मैं चर्च में गया। उससे पहले कोई वाकफियत नहीं थी यस्सु से, कोई चर्च का पता नहीं था, ना यस्सु का पता था, ना बाइबल का। लेकिन फिर मैं चर्च में गया और चर्च मेरे अंदर गया। अगर हम 50 साल चर्च जाते रहे और चर्च हमारे अंदर ना जाए तो ये भी बड़ी गुमराही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है किसी ऐसे पत्थर की तरह जो 500 साल के बाद आप निकाले किसी दरिया में से और उसे तोड़े तो वो अंदर से खुश्क ही हो। रहा तो 500 साल वो दरिया में, पानी में, लेकिन पानी अंदर नहीं गया। तो चर्च हम सब है और हमारा जो सर है वो यस्सु है। जिसके अंदर चर्च जाता है उसके अंदर यस्सु जाता है। अगर चर्च हमारे अंदर नहीं गया तो बड़ी गुमराही है, बड़ा धोखा है। देखिए ये पतरस के खत में ये सोना क्या है जो आग में तपाया हुआ है। मेरे साथ देखिए 7वीं आयत से लिखा है, और ये इस वास्ते है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है। ईमान को सोना कहा गया है और आजमाए हुए ईमान को वो वाला सोना जो उस सोने से भी बेशकीमत है। यानी कि ईमान जब हम यस्सु पे लेके आते हैं तब तो हमें ये सोना मिल गया, हमें दौलत मिल गई। और जब हम इस ईमान की वजह से आजमाए जाते हैं, हम पर आज़ादियां आती हैं, हम पर परसिक्यूशन आती है, हमें सताया जाता है, हमारी नस्लों को सताया जाता है, हमारे बच्चों को मारा जाता है हमारे ईमान की वजह से। तो ये आजमाया हुआ ईमान है। और इस सताए जाने के बावजूद, गौर करें, इस सताए जाने के बावजूद अगर हम इस ईमान में पैबस्त रहे, इस ईमान में खड़ा रहे, तो ये आजमाया हुआ ईमान है। यानी कि आग में तपाया हुआ सोना हो गया ईमान, और इसका आजमाया जाना इससे भी बहुत ही बेशकीमत। वो मसीही लोग जो आसानियों से गुजरते हैं वो बेशकीमत हो जाते हैं। और लिखा है बाइबल में, मुकद्दसों की मौत खुदावंद की निगाह में गिरा कदर है। जो बेशकीमत हो जाते हैं वो गिरा कदर हो जाते हैं। जो बेशकीमत हो जाते हैं वो गिरा कदर हो जाते हैं। आजमाया हुआ ईमान। एक
ایسا شخص ہے چرچ میں، ہے کلیسیا میں، آنکھیں دولت کی طرف. اب ایک اور شخص دیکھ لیتے ہیں، مزہ ہی آ جائے گا، سمجھ ہی آ جائے گی کہ یہ سلسلہ کیا ہے، پاسٹر ہوتا کیا ہے. ذرا تھوڑا سا تو ہمیں اندازہ ہو ہی جائے گا. میں ایمان رکھتا ہوں. اور میں سے دوسرا باب نکال لیا آپ نے، دوسرا باب، کیونکہ تیسرے پہ تو آپ پہلے ہی تھے. نکال لیا دوسرا باب، میں بھی نکال لیا. اچھا، اس کی 8ویں آیت ذرا پڑھیے. میں یہاں پہ یوں لکھا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ. یہ فرشتہ کون ہے؟ کلیسیا کا پاسٹر ہوتا ہے، کلیسیا کا خادم ہوتا ہے خدا کا، لیکن یہاں پہ فرشتہ کہا جا رہا ہے. یہ پاسٹر ہی کو کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ جو فرشتے ہیں وہ خدا کے خادم ہیں، نوکر ہیں، وہ خدا کا کام کرتے ہیں. تو جو پادری ہے یہ بھی خدا کا کام کرتا ہے. کوئی فرشتہ آپ نے دیکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ فلاں کام کر کے آ، یا آپ کا کبھی معجزانہ طور سے کوئی کام ہوا ہو اور فرشتے نے کہا لے آؤ 300 روپیہ یا لے آؤ 3000 روپیہ؟ فرشتے مانگتے ہیں پیسے. تو یہاں پہ پادری فرشتہ ہے، یہ بھی پیسے مانگنے کے لیے نہیں ہے. اور دھڑا دھڑ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں پیسوں کے لیے. اب آپ ہی بعد میں اندازہ کیجئے گا. فرشتہ کلیسیا کے پاسبان کو کہا جا رہا ہے، سن کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو تو جانتا ہوں. یہ یسوع کہہ رہا ہے کہ میں تیری مصیبت اور، اونچی بولے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو تو جانتا ہوں. یہ جو فرشتہ ہے، یہ جو پاسبان ہے، اس آیت مبارکہ میں اس کی سچویشن، اس کی حالت خدا بتا رہا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ مصیبت میں ہے. اور آگے لکھا ہے مگر تو دولت مند ہے. بتائیں مجھے، ایسے ہی لکھا ہے. یہ سلسلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ میں تیری غریبی اور مصیبت کو جانتا ہوں. یعنی کہ ہے تو غریب، ہے تو مصیبت میں، مگر ڈگری کیا مل رہی ہے؟ دولت مند کی. مگر تو دولت مند. یہ جو فرشتہ تھا، اس کے بارے میں، اس پاسبان کے بارے میں بتانا بڑا ضروری ہے. اس فرشتے کا نام تھا بشپ پولیکارپ. سمرنا کی کلیسیا کا پاسبان، اس کا نام تھا بشپ پولیکارپ. تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا کنگ ٹائٹس. وہ مسیحیت کے خلاف تھا، وہ مسیحیوں کو مارتا تھا، قتل کرواتا تھا. بڑی سزائیں اس نے بنا رکھی تھی. کوئی آرے سے چیرا جاتا تھا، کوئی دو گھوڑوں کے درمیان باندھ کر کے ایک گھوڑا اس طرف بھگایا جاتا تھا، ایک گھوڑا اس طرف. یہ کلام سنانے والوں کو سزائیں دی جاتی تھی. خادموں کو جو دو چند عزت کے لائق ہیں یہ والے ہیں. ابلتا اور اس میں پھینکا جاتا تھا. ابلتے تیل میں پھینکا جانا، اپوزٹ سمت میں گھوڑوں کا دھڑایا جانا اور پادری کا باندھا جانا سینٹر میں، اور یوں اسے چیر دینا. یہ سزائیں تھی اس وقت. تو یہ جو بشپ پولیکارپ، ان کی عمر تھی اس وقت 86 سال. تو کنگ ٹائٹس نے ایک آپشن دی. بشپ صاحب کو کہا، لوگ بہت سے جمع تھے، سزا والا دن تھا، تیل جو تھا وہ ابل رہا تھا، اس تیل میں بشپ صاحب کو پھینکا جانے والا تھا.
تو کنگ ٹائٹس کہتا ہے بشپ پولیکارپ کو کہ یسوع کا انکار کر دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو بشپ پولیکارپ کہتے ہیں کہ میری عمر 86 برس ہے، ان 86 برسوں میں یسوع نے میرا کبھی انکار نہیں کیا، تو میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو ہسٹری بتاتی ہے کہ کبوتر یعنی فاختہ اڑتے ہوئے آ کر بشپ پولیکارپ کے کندھے پر بیٹھی تھی. اور یہ دوسرا واقعہ تھا، یسوع کے بعد پہلا واقعہ تھا کہ پاک روح فاختہ کی شکل میں کسی پر آ کے بیٹھے. اگر یسوع کے بعد پاک روح فاختہ کی شکل میں کسی پر بیٹھا ہے تو اس کا نام یہ والا وہ بشپ تھا. سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو تو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے. یہ والا وہ شخص تھا. پھر اس کے بعد بشپ صاحب کو ابلتے تیل میں پھینک دیا گیا، ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن انکار نہیں کیا، انکار نہیں کیا. جو پاسبان ہیں کلیسیاؤں کے، وہ اپنے عمل سے سکھاتے ہیں کلیسیا کو، اپنے عمل سے وہ لیڈ کرتے ہیں کلیسیا کو. جو لیڈر کرے گا وہی کلیسیا کرے گی. اگر پاسبان ایماندار ہوگا تو کلیسیا بھی ایماندار ہوگی. اگر پاسبان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا تو کلیسیا بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گی. اگر پاسبان کی آنکھیں یسوع پر لگی ہیں تو کلیسیا کی نظریں بھی اس پہ لگ جائیں گی. پادری حزقیل کی نظریں یسوع پر تھیں، اس کی صلیب پر تھیں. میری نظریں بھی اس کی صلیب اور اس یسوع پر لگ گئی جو صلیب پر میرا کفارہ ہوا ہے. میں اسی کو پریچ کرتا ہوں، میں اسی کو پڑھاتا ہوں، میں اسی یسوع کی تمجید کرتا ہوں. ایک پاسٹر جو ہے اس کا دولت مند ہونا لازمی نہیں ہے. خدا کا خادم اگر خدا نے چنا ہے غریبوں کے لیے تو غریبوں میں رہ کر وہ دولت مند ہے وہ غریب. اس کے گھر کا شاید دروازہ نہ ہو، اس کے گھر میں شاید اچھا کھانا نہ بنتا ہو، ہر دفعہ شاید اس کو بچوں کی فیس دینے کی بھی مشکل آتی ہو، لیکن وہ دولت مند ہے اگر اس کے منہ میں کلام ہے. اگر اس کے منہ میں کلام ہے تو وہ دولت مند ہے. یہ دولت ایمان ہے. یہ دولت اس کی یہ ہے کہ وہ اس عارضی زندگی میں اپنا عمل، اپنا کام پورا کرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوتا ہے. یہ نہیں لکھا کہ جان دینے تک کامیاب رہے تو زندگی کا تاج پائے گا. کیا لکھا ہے؟ جان دینے تک وفادار تو زندگی کا تاج پائے گا. پاکستانی پاسٹر، میں دوسرے ملکوں کو اس لیے نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ میں پاسٹر پاکستان میں ہوں. مجھے اس بات پر آنسو بہانے پڑتے ہیں. میں روتا ہوں کہ ہماری دوڑ کامیابی کی طرف ہے، وفاداری کی طرف نہیں ہے. مدر ٹریسا، ان کی ایک کوٹیشن ہے جو مجھے بڑی پسند ہے. وہ کہتی ہیں میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں، وفادار رہنے کے لیے بلائی گئی ہوں. بڑے مبارک ہیں وہ پاسٹرز جو یہ بھید جانتے اور سمجھتے ہیں، جن کو یہ پتا ہے کہ وفاداری دولت ہے، وفاداری تاج ہے، وفاداری ہمیشہ کی زندگی ہے، وفاداری خدا کے تخت تک لے کے جائے گی، وفاداری آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے درشن دلائے گی، وفاداری آپ کو وہ تاج دلائے گی جس کا وعدہ ہے جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج پائے گا. یہ نہیں لکھا کہ جلدی جلدی سے پراڈو لے تو زندگی کا تاج پائے گا. نہ،
یہ ہرگز نہیں لکھا. اور جب میں نے شروع کیا تو میں نے ایک پاسٹر صاحب کا بتایا تھا آپ کو, تو انہوں نے بتایا کہ میرے فلاں پادری کا بینک اکاؤنٹ 70 لاکھ ہے, فلاں پادری کا بینک اکاؤنٹ 62 لاکھ ہے, فلاں پادری کا بزنس ہے. انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر ایک اور بات بتائی تھی, کہتے ہیں میں امریکہ میں تھا, منہ بڑا کھول کے بات کرتے ہیں وہ, شاید آپ کو سمجھ آئی جائے. کہتے ہیں میں امریکہ میں تھا تو ایک بھائی آئے, تو ان کو مرسڈیز پہ آئے, تو میں نے کہا آپ کی مرسڈیز بڑی اچھی ہے, آپ کی بہت پیاری گاڑی ہے. تو وہی بھائی مجھے کہتے ہیں پادری صاحب آپ کو پسند آ گئی یہ مرسڈیز آپ رکھ لیں. تو وہ مجھے چابی دے کے چلے گئے. یہ کس طرح کی تعلیم ہے؟ ایک پاسٹر, ایک فرشتہ, ایک کلیسیا کا پاسبان, یہ کس طرح کی تعلیم دے رہا ہے؟ فرشتہ, اس کو ہے مرسڈیز کی ضرورت. میرے پاسٹر کو, میں اپنے پاسٹر کو پریچ نہیں کرنے آیا, لیکن یہ کنیکشن ایسا ہے. یہ بات بڑی مشہور ہے امریکہ میں. پادری ڈاکٹر ہسکل کو 1985 میں 84 میں ایک گاڑی آفر ہوئی. ایک بڑے مشنری نے چیک بنا کے دیا اور کہا کہ پادری صاحب آپ جا کے کار خریدیے گا اور کار پہ آپ خدمت شروع کریں. انہوں نے چیک لے لیا, جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ آ گئے. ساری رات پاکرو نے انہیں بے چین رکھا, دل میں لاتے رہے, نیند نہیں آئی کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ تو کار لے آیا, تیرے ارد گرد سارے غریب, تیرے ارد گرد اس وقت یہ جو ہمارے علاقے ہیں یہ گاؤں کی شکل رکھتے تھے, یہ بہار کالونی, اس میں تو بڑے عالی شان گھر ہیں. اب اس وقت یہ گاؤں کی شیپ تھی اس کی. کوٹھا پنڈ, کوڑا پنڈ, ماڈل کالونی, والٹن, یہ سارے علاقے بنجر تھے, یعنی بنجر نہیں کہہ سکتے, یہ گاؤں کی شکل تھی. بھینسیں رکھی ہوتی تھی لوگوں نے, میرے گھر میں بھی بھینس تھی. تو پاکرو بے چین رکھا پاکرو نے کہ غریبوں کی طرف کار پہ جائے گا. میں نے تجھے غریبوں میں رکھا ہے, ابھی تیرا یہ وقت نہیں ہے. تو صبح اٹھے, انہوں نے پاکرو کی بات مانی, وہ چیک لیا, واپس گئے اس مشنری کے پاس, چیک واپس دیا, مجھے بیکار کر دے گی, لہذا سائیکلیں ہیں. ابھی ان کے حالات بہت پور ہیں, تو جب وہ بڑھتے جائیں گے تب میں بھی بڑھتا جاؤں گا. ایک جو باپ ہوتا ہے اس کی اولاد اگر امیر ہو تو وہ پھر امیر ہوتا ہے. ایک پادری کی دولت یہ ہے کہ اس کی کلیسیا کتنا کلام کو سمجھتی ہے, اس کی کلیسیا میں نجات یافتہ کتنے ہیں, اس کی کلیسیا میں پاکرو سے معمور کتنے ہیں, اس کی کلیسیا میں صلیب کے نیچے کتنے ہیں, اس کی کلیسیا میں یسوع کو دل دینے والے کتنے ہیں, اس کی کلیسیا میں یسوع کے بھیدوں سے بھرے کتنے ہیں, کتنے برگزیدہ ہیں اس کی کلیسیا میں, کتنوں کو اس نے سینس لیا ہے خدا کی قدرت میں, اس کی صلیب کے نیچے اس کے لہو سے دھو کر پاک کر کے کتنوں کو یسوع کے خاندان میں شریک کر دیا ہے. ایک پادری کی یہ دولت ہوتی ہے. پادری کی دولت, میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ کسی پادری کے پاس پراڈو ہو, جارو ہو, لیکن اس تعلیم کو میں نہیں پسند کروں گا کہ کوئی یہ کہے کہ پادری صرف وہی ہے جو پراڈو پہ ہو. میرے پاس بھی 2 بڑی گاڑی ہے, ایسی بات تو نہیں ہے, لیکن میں بہت غربت سے ایک عظیم خدا کے خادم کی دعاؤں کے ساتھ یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے پہنچنے کے بعد ان برکتوں تک گزرا ہوں. پھر مجھے یہ مالی سلسلہ جو ہے اس کی سمجھ آئی ہے کہ یہ پاؤں کے نیچے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ سروائیول ہے. ڈاکٹر بلی گراہم کہتے ہیں money is something, money is something but not everything. روپیہ پیسہ کچھ تو ہے مگر سب کچھ نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں مثال سمجھاتے ہوئے، آخری بات اس کے بعد ہم دعا کریں گے، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کشتی ہمیں پانیوں پر سکیڈ ہوتی ہوئی اگلے کنارے پر یعنی ہماری منزل تک لے جاتی ہے۔ تو اگر اس کشتی میں سوراخ ہو جائے تو وہی پانی جس پہ کشتی سکیڈ کرتی ہے، وہی پانی اس کشتی میں بیٹھے لوگوں کی ڈوبنے کی مرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو روپیہ پیسہ ہمارا سروائیول ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، ایک منزل سے دوسری منزل پہ جانے کا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانے کا۔ اگر ہمارے دل میں سوراخ ہو جائے اور یہ روپیہ پیسہ ہمارے دل میں جگہ لے جائے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ جیسے کشتی ڈوب جاتی ہے ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ روحانی موت بڑی بھیانک ہے، عارضی زندگی ہے یہ۔ بائبل اس زندگی کو خیال کی مانند کہتی ہے، بائبل اس زندگی کو بہارات کی مانند کہتی ہے، بائبل اس زندگی کو جو میرے اور آپ کے پاس ہے اس وقت، اس زندگی کو ایک آنکھ کی جھپکی کی مانند کہتی ہے، بائبل اس زندگی کو گھاس پر اگنے والے پھول کی مانند کہتی ہے، بائبل اس زندگی کو سایہ کی مانند کہتی ہے، بائبل کو پانی پر بلبلا کی مانند کہتی ہے۔ ان ساری چیزوں کی کتنی کو میعاد ہے۔ پانی کا بلبلا وہ جاتے جاتے پھٹ جاتا ہے، گھاس کا پھول شام کو مرجھا کے گر جاتا ہے، سایہ دوپہر میں ہے شام کو غائب ہو جاتا ہے، بہارات پانی بوائل کرے نظر آئے تھوڑا آگے جا کر غائب ہو جائے گی۔ اتنی کو زندگی ہے ہماری۔ اس زندگی میں بائبل کے خدا کو، اس آفر کو جو اس نے دی، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے۔ کتنے ہیں آپ میں سے، کتنے ہیں آپ میں سے جو میڈیا کے ذریعے یہ میسج سن رہے ہیں، جو آج دولت مند ہونا چاہتے ہیں؟ ایک پاسٹر چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مصیبت میں ہو، وہ تو دولت مند ہی ہوتا ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کس جگہ پہ ہیں آپ؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ اس کلام کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ یسوع کی آفر ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے۔ اور خریدا جاتا ہے لین دین، مفت نہیں وہ دے رہا۔ یہ لین دین کیا ہے کہ اپنا دل اس کو دے دو اور ہمیشہ کی زندگی لے لو۔ اپنا دروازہ دل کا کھول دو اور اسے ویلکم کر لو۔ ابھی گایا گیا، تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا۔ اس کو یوں گائے، میرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا۔ کھول دوں میں دروازہ کہ وہ ہے آنا چاہتا۔ کتنے آج دروازہ کھولنا چاہتے ہیں؟ کتنے آج اس دولت کے بھوکے اور پیاسے ہونا چاہتے ہیں؟ ایک بڑا شاندار اور گیت بھی ہے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی۔ جو آج اس کی بادشاہی کے متلاشی ہوں گے وہ ان دنیا کی چیزوں کے بھی مالک ہوں گے۔ یہ برکتیں بھی ان کو ملیں گی، مالی برکتیں، مالی سروائیول بھی انہیں ملے گا، لیکن یسوع کو تلاش کرنا بڑا ضروری ہے۔ کتنے آج یسوع کو دل دینا چاہتے ہیں؟ آج جو میسج سن رہے ہیں، جو کل سنیں گے، جو پرسوں سنیں گے، جن کو یہ میسج سننے کا موقع شاید 15 دن کے بعد ملے، یا مہینے کے بعد، یا 1 سال کے بعد، یا 2 سال کے بعد، ان کے لیے میں ایک آیت بولنا چاہتا ہوں کہ یسوع کے بارے میں لکھا ہے وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اگر وہ یکساں ہے
تو اس کے وعدے بھی یکساں ہیں۔ آپ اگر 15 سال کے بعد بھی یہ میسج دیکھیں تو آپ اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں یسوع کو، اپنا دل کھول سکتے ہیں اس کے آگے، اسے ویلکم کہہ سکتے ہیں، اسے قبول کر سکتے ہیں، توبہ کریے، اس سے معافی مانگیے، اپنے گناہ اس کی صلیب کی طرف پھینکیں اور اس کی صلیب سے بہتی دھار اپنے اوپر لے لیں، اس کے لہو کے بیش قیمت قطرے اپنے اوپر لے لیں اور پاک صاف ہو جائیں، اپنے گناہوں سے دھل جائیں اور برگزیدہ ہو جائیں۔ اگر ہزار ثانی بھی آئے تو اس کا انکار نہ کریں، تو آپ بیش قیمت ہو جائیں گے۔ میں آپ کے لیے، آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ باپ، میں تیرا خادم، تیرا نوکر، تیرا پرچاری، تیری قدرت کاملہ میں، تیرے فضل کے تخت کے نیچے تیرے بچوں کو، تیرے لوگوں کو، تیرے بیٹے بیٹیوں کو جنہوں نے آج اقرار کیا ہے، تیری حضوری میں لے آتا ہوں کہ تیرا ہاتھ ان پہ مانگتا ہوں کہ تیری قدرت کاملہ ان پر ٹھہر جائے، تیرا ہاتھ ان پہ ٹھہر جائے اور ان کا آج کا یہ وعدہ، آج کا یہ ارادہ مستقل مزاجی میں بدل جائے۔ یہ تیری قدرت کے نیچے، تیری صلیب کے نیچے اس لہو سے دھل جائے جو کفارے کا ہے، جو نجات کا ہے، جو مخلصی کا ہے، جو چھٹکارے کا ہے۔ وہ لہو انہیں دھو دے اور ان کے اندر زندگی کے چشمے جاری کر دے۔ میں تیرا خادم، تیرے بچوں کو اس لہو میں پاک کرتا ہوں اور ان کی غلطیاں، خطائیں، گناہ سب اس لہو سے دھوتا ہوں۔ میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے ہر وقت تیرے لہو کی، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھوتا رہتا ہے۔ ہمیں دھلتے رہتے رہنے کی ضرورت ہے۔ میں دھلتا رہنا چاہتا ہوں۔ میں تیرے بیٹے بیٹیوں کو دھلتا رہتا رہنے کے لیے تیری صلیب کے نیچے بڑے ایمان کے ساتھ لاتا ہوں کہ تیرے لہو کے قطرے انہیں دھو دیں، انہیں پاک کر دیں، انہیں صاف کر دیں، ان کی غلطیاں، خطائیں، گناہ سب دھل جائیں اور یہ نئے مخلوق بن جائیں اور یہ گا سکیں، خون سے میں دھل گیا، یسوع مجھے مل گیا، میں نیا مخلوق ہوا، میں گاتا ہوں ہوشنا۔ یہ ان نعروں کے ساتھ